الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وشفيعنا وسندنا وحبيب ربنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار وقال الله تبارك وتعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم قديم ملك بر رب رؤوف رحيم. انتہائی واجب الاحترام معزز سامعین گرامی، عزیز برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جناب نبی کریم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس امت پر بے شمار احسانات میں سے ایک بہت بڑا احسان آپ نے ہم پر یہ فرمایا ہے کہ ہمیں زندگی کے مختلف مواقع پر اور مختلف موڑوں پر پیش آنے والے جو حادثات ہیں ان سے بچاؤ کے لیے، اپنی حفاظت کے لیے اور خیر و برکت اللہ سے حاصل کرنے کے لیے جناب نبی کریم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں چند کلمات سکھلائے ہیں. ان کلمات کو پڑھ کر آدمی اپنی جان مال، اپنی آل و اولاد کی حفاظت بھی کر سکتا ہے. ان کلمات کو پڑھ کر آدمی اللہ تبارک و تعالی سے خیر و برکت کا سوال بھی کر سکتا ہے، اور ان کلمات کو پڑھ کر آدمی اپنے اس عمل کو حضور کے طریقے کے موافق بھی بنا سکتا ہے. وہ کلمات کیا کہلاتے ہیں؟ وہ مسنون دعائیں کہلاتی ہیں. کیا کہلاتی ہیں؟ مسنون دعائیں. ہر موقع کی اللہ کے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعا سکھلائی ہے. دیکھیں، ایک دعا وہ ہوتی ہے جو میں اور آپ اللہ سے مانگیں. ہم نے ہاتھ اٹھایا، ہم اللہ سے مانگنا شروع ہوئے، اپنی زبان میں مانگا، اپنی سوچ کے مطابق مانگا، اپنی سمجھ کے مطابق مانگ لیا. اور میں یہ سمجھوں کہ میں نے بہت عمدہ دعا مانگی، بہت اعلیٰ دعا مانگی. ایک تو میری اور آپ کی دعا ہے، بڑے اخلاص کے ساتھ، بڑی توجہ کے ساتھ دعا مانگی، بڑے الفاظ کا چناؤ بہترین کر کے ہم نے دعا مانگی. اور ایک دعا وہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مانگ کر چلے گئے. میری دعا، آپ کی دعا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مانگی ہوئی دعاؤں میں زمین آسمان کا فرق ہے. زمین آسمان کا فرق ہے. میری اور آپ کی دعا اتنی مؤثر نہیں ہو سکتی
جتنی یہ دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مؤثر ہے، جتنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کے اندر طاقت اور پاور ہے، میری اور آپ کی مانگی ہوئی دعاؤں میں اتنی طاقت اور پاور نہیں ہے۔ عین ممکن ہے کہ وہ دعا جو میں اپنے الفاظ میں اپنی سوچ اور فہم سے مانگوں، عین ممکن ہے کہ وہ قبول نہ ہو، لیکن وہ الفاظ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لسان اطہر سے نکلے ہیں، ان کلمات کے ذریعے سے جب انسان اللہ سے مانگے وہ دعا قبول نہ ہو، ایسا نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ کے محبوب، اللہ کے آخری پیغمبر کے یہ کلمات ہیں۔ انہی کلمات اور انہی الفاظ کو ہمارے یہاں مسنون دعائیں کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ مسنون دعائیں کہتے ہیں۔ دیکھیں وحی کی نا دو قسمیں ہیں، یہ سمجھیے گا بات۔ وحی جو ہے اس کی دو قسمیں ہیں، ایک کہلاتی ہے وحی متلو۔ کیا کہتے ہیں؟ یعنی وہ وحی جس کی تلاوت ہوتی ہے، جس کی اس کی تعریف کیا ہے وحی متلو کی، وہ کلام جو اللہ تبارک و تعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا، اس کے مضامین بھی اللہ نے نازل فرمائے، یعنی اس کے جو ٹاپکس ہیں، اس کے جو عنوانات ہیں وہ بھی اللہ نے نازل فرمائے، اور اس کے جو الفاظ ہیں وہ بھی اللہ نے ہی نازل فرمائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر۔ یعنی الفاظ بھی اللہ پاک کے ہیں، اور اس کے جو معانی اور مفاہیم اور اس کے اندر جو عنوان ہے، جو مفہوم ہے، وہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے۔ اس کو کہتے ہیں وحی متلو۔ کیا کہتے ہیں؟ اس کی مثال کیا ہے؟ قرآن پاک۔ یہ جو قرآن پاک ہے نا، اس کے اندر جتنے مضامین ہیں وہ سب اللہ نے نازل فرمائے۔ اور دیکھیں میں آپ سے ایک بات کرنا چاہ رہا ہوں نا، کسی بھی ٹاپک پہ بات کرنا چاہتا ہوں، پرابلمس آف کراچی کی پریشانیاں، اس میں آپ سے بات کرنا چاہ رہا ہوں۔ ٹاپک مجھے آپ نے دے دیا، الفاظ میرے ہیں، ٹھیک ہے نا، ٹاپک تو آپ کا ہوا لیکن الفاظ میرے ہوئے۔ لیکن جو کلام اللہ ہے، اس کا جو ٹاپک ہے وہ بھی اللہ کا دیا ہوا ہے، اور جو الفاظ ہیں وہ بھی اللہ کے الفاظ ہیں۔ یہ وحی متلو کہلاتی ہے۔ وحی غیر متلو کیا ہوتا ہے کہ ٹاپک وہ اللہ پاک نے بتلایا ہوتا ہے، عنوان مفہوم وہ اللہ نے بتلایا ہے، لیکن اس کے جو الفاظ ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں، وہ اللہ کے نبی کے جو الفاظ ہیں وہ الفاظ وہاں استعمال ہوتے ہیں۔ اللہ پاک نے بتلا دیا کہ فلاں موقع پر آپ نے فلاں چیز اللہ سے مانگنی ہے، اور وہ کیسے مانگنی ہے وہ الفاظ آپ اختیار فرما لیں۔ تو یہ جو وہ کہلاتے ہیں وہی غیر مطلوب، جس کی تلاوت نہیں ہوتی۔ یہ جو مسنون دعائیں ہیں نا، یہ اسی وہی غیر مطلوب کے اندر آتی ہیں، کہ اس میں جو مفہوم ہے، جو مانگا جا رہا ہے، وہ اللہ نے بتلایا یہ مانگو، اور جن الفاظ سے مانگا جا رہا ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں۔ اب آپ دیکھیں وہ دعائیں جو مسنون دعائیں کہلاتی ہیں، ہم جب ان دعاؤں کو پڑھیں گے تو وہ دعائیں اللہ تبارک و تعالی نے اس کا مفہوم بتلایا، اور وہ الفاظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں، ان دونوں کو مل کر مسنون دعائیں بنتی ہیں۔ جب ہم اس دعا کو اللہ سے مانگیں گے تو اللہ کیسے رد فرمائیں گے؟ یقینی طور پہ وہ دعا قبول ہوگی۔ مفہوم اللہ کا، الفاظ اللہ کے محبوب کے، اور میں اور آپ وہ دعا مانگیں گے، کتنی بہترین یہ دعا ہوگی، اور کیسا یہ گلدستہ تیار ہو جائے گا۔ اور اس گلدستے کو ہم جب اللہ کے حضور پیش کر کے اللہ سے مانگیں گے، کیسے ہماری دعا اللہ پاک رد فرمائیں گے؟ ایسا ہو ہی نہیں سکتا، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ تو یہ جو مسنون دعائیں ہیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم پر احسانات ہیں۔ ایک ایک چیز کے بارے میں اللہ کے نبی نے ہمیں بتلا دیا کہ تم نے اللہ تبارک و تعالی سے کیسے دعا مانگنی ہے۔ اور ان مسنون دعاؤں کی فوائد میں ایک بہت بڑا فائدہ کیا ہے؟ بہت بڑا فائدہ یہ ہے کہ جب بھی کسی بھی عمل کے اندر اس کے شروع میں مسنون دعاؤں کا اہتمام ہوگا نا، تو وہ پورا عمل ہمارا عبادت بن جائے گا۔ اب مثال کے طور پہ، کھانا انسان اپنے لیے کھاتا ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے کھاتا ہے؟ اپنے لیے کھاتا ہے نا۔ جو
کھانوں کو ہوٹلوں پہ جاتا ہے آدمی کس کے لیے جاتا ہے؟ اللہ کو راضی کرنے جاتا ہے، اپنے آپ کو راضی کرنے جاتا ہے. انسان برانڈڈ کپڑے پہنتا ہے، اپنے لیے پہنتا ہے، اللہ کے لیے پہنتا ہے؟ اپنے لیے پہنتا ہے نا. انسان نیند اپنے لیے، اپنی ضرورت کو پورا کرتے ہوئے انسان نیند کرتا ہے، سوتا ہے، یا اللہ کے لیے سوتا ہے؟ اپنے لیے سوتا ہے. لیکن یہی کھانا، اگر اس کھانے کے آغاز میں انسان دعا پڑھ لے، یہی لباس، اس لباس کو پہننے سے پہلے انسان لباس پہننے، کپڑے پہننے کی دعا پڑھ لے، یہی انسان کا سونا 8-10 گھنٹے جو آدمی سو رہا ہوتا ہے، یہی سونے سے پہلے اس سونے کی دعا پڑھ لے، تو یہ لباس جب تک پہنا رہے گا، اس کا لباس کا پہننا یہ عبادت شمار ہو جائے گا. یہ آدمی جتنی دیر کھانا کھا رہا ہوگا، اس کا کھانا کھانا یہ اللہ کی عبادت شمار ہو جائے گا. اس آدمی کا سونا، یہ سونا عبادت شمار ہو جائے گا. ایک آدمی واش روم جاتا ہے، واش روم جانے سے پہلے واش روم جانے کا جو سنت طریقہ ہے اور جو اس کی مسنون دعا ہے، اس دعا کا اہتمام کر کے جاتا ہے. یہ واش روم میں جانا اللہ کی اس کا عبادت لکھا جائے گا. اور کیا چاہیے آدمی کو؟ ضرورت آدمی کی پوری ہو رہی ہے، آدمی کی ضرورت پوری ہو رہی ہے، اور اس ضرورت کے پورے ہونے پہ بھی اللہ کے یہاں ثواب لکھا جا رہا ہے، اور فرشتے ثواب مسلسل اس کا لکھ رہے ہیں. کیوں؟ اس نے اس عمل کے شروع کرنے سے پہلے مسنون دعا کا اہتمام کیا ہے. لوگ کہتے ہیں ہمیں مسنون دعا یاد نہیں ہوتی، ہمیں مسنون دعا یاد نہیں ہوتی. لمبا چوڑا حساب یاد ہوتا ہے، لمبا چوڑا حساب. بعض بڑے تعلیمی یافتہ لوگ ہوتے ہیں، کیا کیا ہوا ہے جی ماسٹرز کیا ہے فزکس کے اندر، کیمسٹری میں ماسٹرز کیا ہے، کیا ہے جی ڈاکٹر ہیں، MBBS کی ہیں، سینکڑوں دواؤں کے نام یاد ہوں گے، لیکن دعائیں وہ یاد نہیں ہو رہی تھی. اصل میں کبھی اس کی طرف توجہ نہیں دی نا، کبھی اس کی طرف. اب بتائے ہیں وہ جو فزکس کے نومیریکلز ہیں یا کیمسٹری کے اندر جو اس میں فارمولے لگتے ہیں، وہ زیادہ مشکل ہے، یہ دعا زیادہ مشکل ہے. کھانے کی دعا کیا ہے؟ بسم اللہ وعلا، یہ دعا ہے. اور وہ کیمسٹری اور فزکس وہ کتنا لمبا ہے، وہاں دماغ لگتا ہے. یہاں کوئی دماغ، ایک مرتبہ یاد کر لی یاد ہو گئی. ایسا ہی ہے نا. یہی دعا انسان گھر سے باہر نکلتا ہے، گھر سے باہر نکلنے کی دعا کیا دعا ہے؟ بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت. کوئی مشکل ہے؟ کوئی پریشانی ہے؟ کتنی آسان سی دعا ہے. یہاں جتنے بیٹھے ہیں یا بھی آ کے بیٹھیں گے، سبھی گھر سے نکل رہے ہیں نا، سبھی گھر سے نکل کر آئے. سوال یہ ہے کہ سب نے نکلتے وقت یہ دعا پڑھی؟ سب نے دعا پڑھی تو بہت اچھا ہے، ورنہ ایسا ہوتا نہیں ہے. اچھا، ایک یہ بھی بہت بڑا سوال ہے کہ بھائی امام صاحب ہمیں دعا تو یاد ہے. اب جیسے آپ نے کھانے کی دعا بتلا دی، گھر سے نکلنے دعا آپ حضرات نے بتلا دی. دعائیں بعض اوقات یاد بھی ہوتی ہیں، اور اکثر انہیں تو بچپن میں یاد کی ہوتی ہیں، وہ قاری صاحب نے یاد کرائی ہوتی ہیں، وہ مدرسے میں سب کو کھڑا کر کے ایک ساتھ پڑھتے ہیں، وہی دعائیں اس وقت سے یاد ہوتی ہیں. لیکن ان کا سوال یہ ہوتا ہے کہ جس موقع پہ یہ پڑھنی تھی اس موقع پہ ہم دعا پڑھنا بھول جاتے ہیں، اس موقع پہ دعا پڑھنا بھول جاتے ہیں. یہ دعا کھانے کے وقت پڑھنی تھی، کھانے کے وقت ہم کھانے کو دیکھ کے دعا بھول جاتے ہیں. یہ دعا گھر سے باہر نکلنے کی تھی، گھر سے باہر نکلتے وقت پڑھنی تھی، اس وقت بھول گئے. ابھی یاد ہے، موقع پہ بھول جاتے ہیں. کیوں بھول جاتے ہیں؟ علماء نے لکھا ہے کہ وہ آدمی جو موقعوں کی دعائیں باوجود یاد ہونے کے اس موقع پہ پڑھنے بھول جائے، یہ اس کے گناہوں کا اثر ہوتا ہے. گناہوں کی کثرت کی وجہ سے اللہ اس سے اپنے ذکر کی توفیق چھین لیتے ہیں. انسان سے اللہ پاک گناہوں کی کثرت کی وجہ سے اس سے ذکر کی، یہ دعائیں کیا ہے؟ اللہ کا تذکرہ ہے نا، اللہ کا ذکر ہے، اس کی توفیق اللہ چھین لیتے ہیں. جس زبان سے تم غیر اللہ کے بول بولتے ہو، جس زبان سے تم اللہ کی نافرمانی والے بول نکالتے ہو، ہم تمہیں توفیق ہی نہیں دیں گے، باوجود اس کے کہ تمہیں یہ ساری چیزیں یاد ہیں، لیکن تمہاری اس زبان پہ ہم اپنا تذکرہ جاری نہیں کریں گے. اس سے بڑی محرومی اور کیا ہو سکتی ہے؟ اللہ یہ توفیق ہی چھین لے کہ ہمارے کلمات تمہاری زبان سے نکل رہے ہو. اس سے بڑی اور محرومی کیا ہے؟ اللہ محروم کر دے اپنے نام سے، اللہ محروم کر دے اپنے نام سے. ورنہ اللہ پاک تو اپنے نام کو جاری کرنے کے لیے بہانے جو ہے نا انسان کے سامنے آ جاتے ہیں. ایک آدمی ٹھیک ٹھاک چل رہا ہے، چلتے چلتے ایک دم پاؤں مڑا، او اللہ یہ کیا ہو گیا، اچھا خاصا چل، کچھ بھی نہیں تھا، اللہ کا نام منہ سے نکل گیا. تو اللہ تو
بے ساختہ انسان کی زبان سے اپنے نام نکلواتا ہے، اور جس سے توفیق چھینتا ہے تو ایسی چھینتا ہے باوجود اس کے کہ اس کو یہ کلمات یاد ہیں، لیکن اللہ نے اس موقع بھی چھین لیے. کیوں؟ یہ گناہوں کی کثرت کا نتیجہ ہوتا ہے. یہ جو گھر سے باہر نکلنے کی دعا ہے نا، یہ دعاؤں کے بڑے فوائد ہوتے ہیں. بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ. اس حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے جو آدمی گھر سے باہر نکلتے وقت یہ دعا پڑھے گا، جو ابھی آپ کے سامنے ذکر کی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے 4 چیزوں کے فیصلے فرماتے ہیں. فرشتہ اعلان کرتا ہے ہدیتا، اللہ نے تجھے ہدایت دے دی، اللہ نے تجھے ہدایت کے تیرے لیے فیصلے کر دیے، اللہ تیری رہنمائی کر دیں گے، یعنی تو کبھی بھٹکے گا نہیں، تو گمراہ نہیں ہوگا. ہدیتا ووقیتا، اللہ تیری حفاظت کر دیں گے. یہ تو جو گھر سے باہر نکل رہا ہے تجھے کوئی چیز نقصان نہیں پہنچائے گی. یہ جو ڈمپر ہے انشاءاللہ اس کی زد میں نہیں آؤ گے. یہ جو ڈکیت گھوم رہے ہیں اس سے تمہارے مال کی، تمہاری جان کی اللہ پاک حفاظت فرما دیں گے. ہدیتا ووقیتا. تیسرا اعلان کیا ہوتا ہے؟ وکفیتا، اللہ تیرے لیے کافی ہو جائے گا، تجھے اللہ کسی کا محتاج نہیں کرے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کی محتاجگی میں تجھے داخل نہیں کرے گا. اور انسان بھی اللہ سے یہ دعا کرتا ہے یا اللہ کسی کا محتاج نہ کرنا، اللہ ہمیں اتنا بھی محتاج نہ کرنا کہ ہم کسی سے اٹھ کے یہ کہیں گے تو پانی ہمیں پلا دے، ہم پانی نہیں پی سکتے. اللہ چلتا پھرتا اپنے پاس ہمیں بلا لے. تو تیسرا اعلان کیا ہوتا ہے؟ وہ کفی تھا کہ تیری کفایت کر دی گئی، اللہ تیرے لیے کافی ہو گیا. اور چوتھی جو دعا ہے، چوتھا جو اعلان اور انعام ہوتا ہے اس آدمی کے لیے جو گھر سے باہر نکلنے کی دعا پڑھتا ہے، فرمایا وَتَنَحَّ عَنْكَ الشَّيْطَانَ، اللہ تجھ سے شیطان کو دور کر دیں گے. آدمی باہر نکلتا ہے نا، طرح طرح کی بے حیائی، طرح طرح کے فتنے، طرح طرح کی ایمان کو چھیننے والی آزمائشیں اور چیزیں انسان کے سامنے انتظار کر رہی ہوتی ہیں. اور یہ جو لوگ باہر نکلتے ہیں نا، فجر کی نماز پڑھ کے نکلے، ایمان کا لیول بڑھ گیا، زور تک مارکیٹوں میں گھومتے رہے، یہ ایمان نیچے آ گیا. یہ کیسے نیچے آ جاتا ہے؟ یہ اسی وجہ سے نیچے آتا ہے، یہ جو فتنے ہیں ان فتنوں کا شکار بن جاتا ہے. اگر یہی آدمی گھر سے نکلتے وقت یہ دعا پڑھ لیتا تو انشاءاللہ اس کے ایمان کو ذرہ برابر اس کا مارکیٹ میں گھومنا یا ادھر ادھر جانا نقصان نہیں پہنچاتا. یہ 4 انعامات اس آدھی لائن دعا پر ہیں. بس کیا ہے؟ اس کا ہو گیا ہے اہتمام ہو جائے. اس کا کیا ہو جائے؟ اہتمام ہو جائے. سنن ترمذی، سنن ابی داؤد، سنن نسائی، ان 3 کتابوں کے اندر یہ روایت موجود ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جناب نبی کریم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو آدمی صبح اور شام 3 مرتبہ یہ دعا پڑھے گا کوئی چیز اسے نقصان نہیں پہنچائے گی، کوئی چیز اسے نقصان نہیں پہنچائے گی. مضبوط روایت ہے. کتابوں کے حوالے جو حدیث راوی روایت کرنے والے ہیں ان کا نام ہم آپ کے سامنے اس لیے ذکر کر رہے ہیں. کیا دعا ہے؟ فرمایا بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم. میں دن کا آغاز یا اپنی شام کا آغاز اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کے ساتھ کرتا ہوں. لا یضر، کوئی چیز بھی نقصان پہنچانے والی نہیں ہے. شیء، کوئی بھی چیز ہو، چاہے انسانوں میں سے ہو، جانداروں میں سے ہو، جانوروں میں سے ہو، کوئی نقصان پہنچانے والی نہیں ہے. چاہے وہ چیز شیء فی الارض، چاہے وہ زمین پر ہو، اور ولا فی السماء، یا وہ چیز آسمانوں پر ہو. وہو السمیع العلیم، اللہ میری ان باتوں کو سننے والا بھی ہے اور جاننے والا بھی ہے. کتنی آسان سی دعا ہے. صبح 3 مرتبہ پڑھ لی، شام سے مراد کیا ہے؟ عصر کے بعد فوراً 3 مرتبہ یہ دعا پڑھ لی، کوئی چیز اس کو نقصان نہیں پہنچائے گی. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے. کتنی آسان سی دعا ہے، کتنے بہترین کلمات تحفے ہمیں دے گئے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. ایک محدث گزرے ہیں حضرت عثمان بن ابان رحمۃ اللہ علیہ، اپنے طلباء کو یہ حدیث بیان کر رہے تھے نا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جس آدمی نے صبح اور شام 3 مرتبہ یہ دعا پڑھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ہر ناگہانی آفت سے محفوظ فرمائیں گے. اچھا، جب یہ حدیث بیان کر رہے تھے نا
تو جو سامنے اسٹوڈنٹس جو طلبہ تھے نا، تو اس میں سے ایک طالب علم ان کو غور سے دیکھنے لگا نا، اپنے استاد کو کیا کرنے لگا، کیونکہ جب وہ یہ حدیث بیان کر رہے تھے تو ان کا آدھا حصہ فالج زدہ ہو گیا تھا، فالج ہوا تھا تو وہ حدیث بیان کر رہے تھے. تو وہ طالب علم غور سے ان کو دیکھنے لگا. وہ کیوں دیکھ رہا تھا؟ وہ یہ کہہ رہا تھا، استاد جی جب اس حدیث میں یہ دعا بتلائی گئی ہے کہ صبح اور شام جو آدمی یہ دعا 3 مرتبہ پڑھے گا تو کوئی ناگہانی آفت اس پر نہیں آئے گی، تو یہ آپ کا جو حال ہوا ہے، جو آپ کو فالج ہو گیا، پھر یہ کیسے ہو گیا؟ طالب علم اس زمانے میں کچھ پھر بھی عزت کر لینے والے تھے، زبان سے نہیں کہا لیکن چہرہ بتلا رہا تھا کہ یہ سوالیہ نشان ہے، یہ سوال کرنا چاہ رہے، ایسے کیسے ہو گیا؟ تو استاد تو پھر استاد ہوتا ہے نا. تو استاد نے حدیث بیان کرنے کے بعد اس طالب علم کو دیکھ کر یہ جملہ کہا، فرمایا ان الحدیث کما حدثتک، دیکھو حدیث تو ویسے ہی ہے جیسے میں تمہیں بیان کر رہا ہوں، حدیث تو بالکل ایسے ہی ہے. جو آدمی ان دعاؤں کا، اس دعا کا اہتمام کرے گا، کوئی چیز اس کو نقصان نہیں پہنچائے گی. ولیکن لم اقلہ ذلک اليوم، لیکن جس دن مجھ پر یہ فالج کا اٹیک ہوا نا، اس دن میں یہ دعا پڑھنا بھول گیا تھا، تو اس وجہ سے مجھ پر یہ حادثہ ہو گیا. ایسا نہیں ہو سکتا کہ اللہ کے نبی کے بتلائے ہوئے عمل پر، نسخے پر آدمی چلے. ایسا ہو سکتا ہے ڈاکٹر نے دوائی دی، دوائی کام نہ کرے، شروع میں دوائی نے کام کیا، کام کرنا چھوڑ دے، ہو سکتا ہے. ڈاکٹر کا ڈیسیجن غلط ہو سکتا ہے، انجینئر کا فیصلہ غلط ہو سکتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتلائی ہوئی بات کبھی غلط نہیں ہو سکتی. تو فرمایا حدیث تو ایسے ہی ہے، لیکن میں اس عمل کو کرنا بھول گیا، مجھ سے یہ عمل رہ گیا، جس کی وجہ سے یہ معاملات میرے ساتھ ہو گئے. تو عزیز دوستو، یہ جو مسنون دعائیں ہیں نا، یہ بہترین گلدستہ ہے. اس کو چلتے پھرتے جن مواقع کی دعائیں ہمیں بتلائی گئی ہیں، انسان وہ دعا پڑھ لیا کرے، کوئی محنت نہیں لگتی. مسجد میں آ رہے ہیں نا، مسجد میں داخل سبھی ہوئے، جتنے یہاں بیٹھے ہیں داخل ہوئے نا یا نازل ہوئے ہیں، دروازوں سے آئے نا، جب داخل ہوئے ہیں داخل ہوتے وقت داخل ہونے کی دعا پڑھ لیں. اب یہ داخل ہونا اس کا عبادت ہو گیا. کیا دعا ہے؟ اللہم افتح لی ابوابا، یا اللہ میرے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے. ایسا نہ ہو آپ کے گھر میں آؤں پھر بھی آپ کی رحمت سے محروم ہو، ایسا نہ ہو آپ کے گھر میں آؤں اور رحمت سمیٹ کے اپنی جھولی میں بھر کے یہاں سے لے جاؤں. یہ دعا ہے، یہ دعا ہے. انسان رات کو سوتا ہے، حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے، مسلم شریف کی روایت ہے، جناب نبی کریم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، جو آدمی رات کو سوتے وقت یہ دعا پڑھتا ہے، اللہم اسلمت نفسی الیک ووجہت وجہی الیک وفوضت امری الیک والجأت ظہری الیک رغبتا ورہبتا الیک لا ملجأ ولا منجا منک الا الیک آمنت بکتابک الذی انزلت وبنبیک الذی ارسلت. یہ اتنا لمبا چوڑا فارمولہ نہیں ہے، یہ آپ کو اس لیے اس وقت اتنی زیادہ لمبی اور مشکل لگ رہی ہے کہ آپ نے آج تک یہ پڑھی نہیں ہے. آپ 3 دن پڑھے، چوتھے دن بولیں گے امام صاحب کون سی مشکل دعا پڑھا رہا تھا، آسان سی دعا تھی. حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے، جس آدمی نے رات کو سوتے وقت آخری دعا یہ پڑھی اور اس کا نیند میں رات کو ہی اس کا انتقال ہو گیا، وہ آدمی ایمان اور ملت اسلامیہ پہ مرا ہے. اللہ اس کو مسلمانوں کے ساتھ کھڑا کریں گے، اللہ ایمان والوں کے ساتھ اس کو کھڑا کریں گے، ایمان والوں کی صف میں وہ آدمی کھڑا ہوگا. ایک کام کر لیں، ایک درخواست ہے، یہ جو مسنون دعاؤں کی کتاب آتی ہے نا، اکثر و بیشتر کتابیں پاکٹ سائز میں آتی ہیں. کتاب لے لیں، اپنی جیب میں رکھ لیں. میں گھر سے باہر نکل رہا ہوں، ایک مرتبہ فہرست میں نشان لگا لیں، صبح سے لے کے شام تک میرے یہ کام ہے، وہ جو انڈیکس ہوتا ہے نشان لگا لیں، آسان ہوگا. جی گھر سے نکلنے کی دعا فوراً پڑھ لی، دوبارہ جیب میں رکھ لی، میں گھر میں داخل ہوں فوراً کتاب کھولی، یہ گھر میں داخل ہونے کی دعا ہے. آپ 1 مہینہ 30 دن یہ میڈیسن لے لیں، یہ چیز لے لیں، آپ کو یہ یاد ہو جائیں گی دعائیں، اور زندگی بھر یہ یاد رہیں گی. میں بازار جا رہا ہوں، فوراً کتاب کی فہرست دیکھی، ہاں یہ بازار کی دعا ہے، فوراً میں نے دیکھ کے بازار کی دعا پڑھی، کتاب جیب میں رکھ لی. کتاب جیب میں اتنے آل فال اور چیزیں بھی تو ہوتی ہیں، یہ کام کی چیز آ جائے گی، زندگی بن جائے گی. میرا بازار جانا، میرا گھر میں داخل ہونا، میرے گھر سے باہر نکلنا، میرا مسجد میں داخل ہونا، میرا کھانا کھانا، میرا لباس پہننا، میرا جوتا پہننا، میرا وضو کرنا، یہ سب عبادت ہو جائے گا، یہ سب اور حضور کے طریقے پر ہو جائے گا. کیا یہ اچھا ہو کہ صبح اور شام ہمارا اللہ کا تذکرہ ہماری زبان سے نکل رہا ہو، صبح اور شام ہم اللہ کا تذکرہ کر رہے ہوں. وہ جو کہتے ہیں نا کہ اپنے آپ کو ذکر کے اندر مشغول رکھو، اس کا مطلب یہی نہیں کہ دنیا چھوڑ کر مسجد میں بیٹھ جاؤ ذکر ہی کرتے رہو.
اس کا مطلب ہی یہی ہے موقع کی دعائیں پڑھتے رہو، اللہ تمہیں یاد رہے گا، اللہ کا تذکرہ تم سے ہوتا رہے گا. تو ایک کام یہ کر لیں، کتابوں کی جو دکان ہوتی ہے ان سے یہ کہہ دیں کہ جو مسنون دعاؤں کی ہمیں کتاب دے دیں. ایک کتاب آتی ہے مسنون دعاؤں کے نام سے، حضرت شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی صاحب کی وہ کتاب ہے. چھوٹی سی کتاب ہے، پاکٹ سائز، بڑی سائز میں بھی آتی ہے. اگر گھر میں بڑی کتاب رکھنا چاہے وہ رکھ لیں، ورنہ پاکٹ سائز کی کتاب لے لیں، اپنی جیب میں رکھ لیں اور وہ یاد کرتے رہیں اور پڑھتے رہیں. فارغ وقت میں بیٹھے ہوئے آدمی کسی جگہ گیا ہے، ویٹنگ کر رہا ہے، انتظار کر رہا ہے، وہ دعائیں یاد بھی کرتا رہے اور اس کے بعد جو ہے نا موقع پر یہ پڑھتا رہے. انشاءاللہ مہینے میں 40 دن کے بعد اکثر دعائیں انشاءاللہ وہ جن کا تعلق ہماری زندگی سے ہوئے ہے اور وہ ہمارے روزمرہ کے معمول کا حصہ بن جائیں گی، وہ ہمیں یاد ہو جائیں گی، پھر زندگی بھر کی چھٹی ہو جائے گی. اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی اور آپ کو بھی اللہ پوری امت مسلمہ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.